نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے 7 دنوں میں سے جمعہ کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک اور پھر رمضان کے 3 اشروں میں سے آخری اشرہ کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح سے ذی الحج کے پہلے اشرہ کو بھی فضل و رحمت کا خاص اشرہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک خاص چیز کی ہی قسم کھاتا ہے، تو یہ دن جو ہیں وہ بہت خاص الخاص ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے راتوں کی قسم کھائی ہے، طاق اور وتر دونوں راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ سارے دن جو ہیں ذی الحج کے پہلا اشرہ جو ہے وہ بہت ہی فضیلت والا ہے، بہت رحمت والا اشرہ ہے، اس لیے کہ حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا ہے اور یہ رحمت خداوندی کا خاص اشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندے کے نیک عمل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حدیث شریف ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، اور دوسری حدیث ہے مسلم کی، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحج کا پہلا اشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحج کا چاند دیکھ لیا جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن بالکل نہ تراشے۔ یہ اشرہ دراصل حج کا اشرہ ہے اور ان ایام کا خاص الخاص عمل حج ہے، لیکن حج کا موسمہ جا کر ہی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ عمر میں صرف ایک دفعہ اہل استطاعت لوگوں پر فرض قرار دیا ہے، اور اس کی خاص برکات جو ہے وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو وہاں حاضری دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لیے اور ان لوگوں سے حجاج کرام سے نسبت پیدا کرنے کے لیے باقی مسلمانوں کو بھی ان اعمال میں شریک کر دیا، اور عید الاضحیٰ کی قربانی کا خاص راز جو ہے وہ یہی ہے کہ حجاج جو ہے وہ 10ویں ذی الحج کو منی میں اللہ کے حضور میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے دوسرے مسلمان جو حج میں شریک نہیں ہو سکے ان کو حکم ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر اس دن اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کریں، اور جس طرح حاجی احرام باندھنے کے بعد بال یا ناخن نہیں تراشتے، اسی طرح مسلمان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد نہ بال کٹوائیں اور نہ ہی ناخن تراشیں۔ اور اس طریقے سے یہ حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت بھی ہے اور مناسبت بھی ہے۔ تو یہ کس قدر مبارک جو ہے وہ ہدایت ہے جس پر عمل کر کے مشرق و مغرب کے تمام مسلمان ان انوار و برکات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، تو اس چاند کو برکت و ایمان کے اور سلامتی و اسلام کے اور ہر اس عمل کی توفیق کے ساتھ نکال جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو۔ اے چاند، میرا اور تیرا دونوں کا پروردگار اللہ ہے۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ چاند کو دیکھ کر، ذی الحج کا چاند جب دیکھیں تو یہ دعا کریں۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہے کہ ہم نیکی کے کام جو ہے وہ اس مہینے ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کریں، کیونکہ ان دنوں
کہ کاموں کی نیکیوں کی جو فضیلت ہے وہ سال بھر کے تمام کاموں کی اتنی فضیلت نہیں ہے، تو دوسرا کام یہ ہے کہ تکبیریں کہنا۔ تکبیریں کیا کہنی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیریں پڑھیں ہم۔ تو اسی طرح سے پھر نہ بال کٹوائیں اور ناخن جو ہے وہ تراشیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے لے کر 9 ذی الحج تک روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر جس کو جتنی ہی توفیق ہو وہ ان دنوں میں روزے رکھیں، کیونکہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ نے سال بھر کے روزوں، پچھلے 2 سالوں کے روزوں کے برابر قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے عرفہ کا روزہ جو ہے وہ رکھیں، جو کہ جس دن حاجی جو ہے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ تو اس میں ہم وہ لذت پائیں گے جو کہ لذیذ کھانوں میں بھی محسوس نہیں کرتے۔ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں اور صدقہ و خیرات کریں، اور کثرت سے اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں مانگیں، مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کریں، اور خیر خواہی کا کام کرنے کے لیے دوسروں کے لیے نکلیں، جتنی کسی کی مدد ہو سکے وہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور اگر کسی ضرورت مند کا کوئی کام ہے تو وہ کر دیں، کیونکہ جو ان دنوں کا اجر و ثواب ہے وہ کسی اور دن کا نہیں ہے، وہ کسی اور مہینے کا نہیں ہے۔ جس طرح سے اس ذی الحج کا عشرہ جو ہے اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان کی ہے، تو اسی طرح سے اس کی مناسبت جو ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی طاق راتیں جو ہے اس میں لیلۃ القدر ہے۔ اور اس میں جو عرفہ کے دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی معافی جو ہے وہ قبول ہوئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو نکالا تھا ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت فرمائی۔ تو لہٰذا اور اسی طرح سے عرفہ کے دن جو ہے وہ قرآن پاک مکمل ہوا، ہمارا دین مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اتنی بڑی اسلام کی نعمت ملی، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت، تو یہ عشرہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے اعمال کریں اور برائیوں سے بچیں، اور اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کریں، تاکہ سارے لوگ جو ہیں تمام مسلمان جو ہیں اس کے اجر و ثواب میں شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔